بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک کے دو صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے کہ جس سے تفریق کا خاتمہ اور یکجائی پیدا ہو سکے۔ ایک طرف مذاکرات کا ڈھول بجایا جا رہا ہے تو دوسری جانب ایکشن کیا جا رہا ہے۔ اگر مذاکرات اور ایکشن ایک ساتھ ہوگا تو کیسے ناراض لوگوں کو منایا جائے گا اور کیسے حالات کو سازگار بنایا جا سکے گا؟ حکومت کا کہنا ہے کہ بیرونی ایجنسیاں کار فرما ہیں۔ اگر کوئی بیرونی ایجنسی کار فرما ہے تو پھر پاکستان کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ اپنے ہی لوگوں کو جب محروم کیا جائے گا اور اپنے ہی لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا، دیوار سے لگایا جائے گا، تو لوگوں میں غم و غصہ تو پیدا ہوگا، احتجاج بھی ہوگا، دھرنا بھی دیا جائے گا۔ کیا اس طرح معاملات حل ہو پائیں گے اور کیا اس طرح قیام عمل لا پائیں گے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے بلوچستان کے معروف سیاستدان، سابق وفاقی وزیر، رہنما جمہور وطن پارٹی نواب زادہ شاہ زین بگٹی صاحب کو دعوت دی ہے، جو کہ ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز خوش آمدید کہتے ہوئے نواب زادہ شاہ زین بگٹی صاحب سے کرتے ہیں۔ نواب صاحب، کیا بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں اور کس سے ناراض ہیں؟ نواب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بلوچستان میں جو صورتحال موجودہ اور ماضی دونوں میں دیکھیں تو بلوچستان میں یہ جو موجودہ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت جو 2006 26 اگست میں ہوئی، اس کے بعد حالات نہ سنبھلے، دن بہ دن حالات میں بگاڑ ہوتا گیا، مگر تب بھی انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ جو پاکستان میں طاقتور حلقہ ہے، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو دبانا چاہا، مسخ شدہ لاشیں پھینکی، لاپتہ افراد کیے، چھوٹے بڑے آپریشنز کیے، لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی۔ آپ دیکھیے کہ صوبہ سرحد میں جو مہاجرین تھے ان کے لیے آئی ڈی بی کیمپس بنے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع کے جو مہاجرین 2005-6 کے آپریشن میں یہاں سے they were forced to leave، وہ آج تک اپنے علاقوں میں نہ آ سکے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2021 میں نیگوسیشنز، پیس پروسیس کی بات چیت کا عمل اور اس کو سارا میرے ذمہ سونپا تھا، اور ہم نے یہ سارے ڈاکیومنٹ کرایا تھا بلوچستان کی صوبائی حکومت سے، پنجاب اور سندھ کی، کہ یہ مہاجرین ہیں کہاں کہاں پہ، کس کس اضلاع کے ہیں، کس کس اضلاع میں بیٹھے ہیں۔ ان کی پوری ڈیٹیل ڈاکیومنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو اس زمانے میں وزیر اعظم عمران خان ہوتے تھے انہیں دی، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو آگے نہیں بڑھایا اور وہ حکومت بھی ختم ہوئی۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ کے فائنینشلز ایسے تھے جہاں کے تب حکومت کوئی ایسی چیز نہیں کر سکی کہ ان کی واپسی ہو، مگر یہ دیکھیے کہ صوبہ سرحد میں ان لوگوں کی واپسی ہو گئی، مگر بلوچستان میں یہ جو آئی ڈی پی کا آن ریکارڈ ڈاکیومنٹ ہے جو تینوں پروونسز نے بنایا ہے، بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے 21 اضلاع میں، یہ 2005-6 سے بے یار و مددگار چھوٹے بچے، جو بچہ 2006 میں 1 سال کا تھا، آپ دیکھیں اس کی عمر اب ووٹ ڈالنے کی ہے، نہ اس نے تعلیم حاصل کی، وہ تعلیم سے محروم رہا، وہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے یہ 2024 کے الیکشن میں حق استعمال نہ کر سکا۔ جو لوگ جوان تھے، بالغ تھے، انہوں نے تو یہ 3-4 الیکشنز میں اپنا حق استعمال نہیں کیا۔ پھر یہاں کہتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے، لوگ مطمئن ہیں۔ آپ بتائیے اپنے ہی ملک میں جو لوگ مہاجر کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک آپریشن کنڈکٹ ہوا، ساری دنیا نے دیکھا، لوگ کس طرح سے اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ ان کے بچے ہر چیز سے محروم رہے۔ آج بھی حکومت یہاں پروجیکٹس کرتی ہے، مگر اپنے ہی شہریوں کو وہ آئین
جس کی ضمانت دیتا ہے اس میں تو ان کے لیے بالکل کچھ نہیں کیا جا رہا. اور تازہ ترین جو صورتحال ہے بلوچستان میں، بلوچ خواتین جو گرفتار ہوئی، آپ کو یاد ہوگا ڈیرہ غوثی میں ہمارے ہاں بھی ایک خواتین ڈاکٹر شازیہ خالد کے ساتھ جو زبردستی جبر جو ان کے ساتھ ہوا تھا. جی نواب اکبر بگٹی خان صاحب کے زمانے میں. جی ہاں 2005 میں. جی جی اور جب نواب اکبر خان بگٹی نے آواز اٹھائی کہ آئین اور قانون کے تحت جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور تب کے ملک کے سربراہ نے ہی گاٹ اوفینڈیڈ کہ ناٹ مائی مین. دیکھیے آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ہم نے بھی یہ کہا کہ آئین اور قانون کے تحت جس نے یہ عمل کیا ہے شازیہ خالد کے ساتھ اسے سزا ہونی چاہیے، جی جی اور ہمارا مطالبہ غلط نہیں تھا. آج پھر بلوچستان اس موڑ پہ کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قبائلی معاشرہ ہے، خواتینوں کو اس طرح اٹھا کے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. ابھی تو سب یہی کہتے ہیں. دیکھیں سردار اختر مینگل جو BNP کے سربراہ ہیں، میری اپنی پارٹی ہے جو شہید وطن نواب محمد اختر خان بگٹی نے 1990 میں بنائی تھی. JWP کا بھی یہی مطالبہ ہے. بلوچستان میں ڈاکٹر مالک بلوچ کی بھی آپ نے بات سنی ہوگی. وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت نیاڑیاں ہیں ان کو رہا کریں. جمعیت کی طرف سے آپ نے سٹانس دیکھا. ان کے سینیٹر صاحب نے کل بتایا کہ میں وزیر اعلیٰ کو بتا چکا ہوں کہ ایک درمیانہ راستہ نکالیں کہ ان کو ان کے گھر شفٹ کیا جائے اور اسے سب جیل ڈکلیئر کیا جائے. چادر و چار دیواری پامال نہیں ہونی چاہیے. شاید اس سے بلوچوں میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے جو پولیٹیکل پارٹی میں ہے وہ شاید ہماری بات سن لیں. مگر مجھے نہیں لگتا کہ صوبائی حکومت اس میں کوئی خاص دلچسپی دکھا رہی ہے. شاید نہ یہ وزیر اعلیٰ رہیں گے نہ ان کی سیاست رہے گی. یہ کل آپ نے جمعیت کے سینیٹر کی بات کامران منصور صاحب کی سنی ہو. جی نواز صاحب، میں بات یقیناً یہ احساس محرومی ہے، اور جب تک احساس محرومی دور نہیں ہوگی، جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ ناراض کو راضی نہیں کریں گے، کیسے معاملات آگے بڑھ پائیں گے. لیکن ان کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت اور ریاست دو ایسے ہیں ادارے یا دو ایسے پلیٹ فارم ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حکومت با اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے آپ کے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں بلوچستان کے لوگوں کے ان کو پورا کر سکتی ہے، یا ریاست جو ہے اس کو یہ کام کرنا پڑے گا، اور وہ دیر کیوں کر رہی ہے؟ یہ موجودہ بلوچستان حکومت سیاسی وینٹیلیٹر پہ زندہ ہے، سانسیں لے رہی ہے. اور یہ حکومت عوامی حکومت نہیں ہے. یہ حکومت کا وجود جس طرح سے مرد وجود میں آیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پورا ملک اس کی گواہی دیتا ہے کہ جو لوگ کاؤنسلر بننے کے اہل نہیں ہیں ان کو بڑے منصبوں پہ لا کے بٹھا کے ایک صوبے پہ مسلط کیا گیا، اور مسلط کر دینے کی وجہ سے بلوچستان میں حالات امن و امان آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. اس کے ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک نام نہاد ٹولے کو پورے صوبے پہ مسلط کر دیا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بقا ہو، سلامتی ہو، یہاں چیزیں بہتر ہوں. عوام جس شخص کو منتخب کرے اس کا احترام سب کو کرنا چاہیے، چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہو چاہے ادارے ہوں. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک نو بڈی کو لے آئیں اور آپ یہ کہیں کہ جی آج سے یہ آپ کا سربراہ ہے، آپ اسے قبول کریں، وہ سیاہ کرے سفید کرے، وہ کرپشن کرے، وہ بارڈر ٹریڈ کرے، وہ ہر چیز کرے اور آپ خاموش رہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. یہاں تو اچھا لوٹ مار کے نوازادہ بازار صاحب، گرم کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پہ عام پہ ایک تاثر ہے، اس کی ذرا بھی آپ وضاحت فرما دیجئے. ایک تاثر ہے کہ بلوچستان کی حکومت جب بنی ہے وہ سلیکٹڈ بنی ہے،
کیا یہ واقعی جو ہے اگر سلیکٹڈ ہے تو الیکٹڈ جو لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں عوام کے حقیقی نمائندے ہیں وہی بات کریں گے اور کس سے بات کریں گے تو معاملات سلجھیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواب اکبر خان بگٹی زندہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم بات کرنے کو تیار ہیں جی اور یہ ہم سے بات نہیں کرتے ہیں، کل یہ بات کرنا چاہیں گے تو ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. آپ کو یاد ہے نا یہ بات؟ جی بالکل، جی بالکل. آج وہ بات ہو رہی ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں فارم 47 دھاندلی ایک حد تک ہوتی تھی، 5,000 10,000 15,000 ووٹ. اس دفعہ تو حد ہی پار کر دی ہے. جس نے 5,000 ووٹ لیے ایک ڈیجٹ آگے لگا دیں تو وہ 55,000 ہو گئے، 2 حروف لگا دیں تو وہ 75 ہو گئے، 3 لگاتے ہیں تو مطلب لاکھ. مطلب اس دفعہ تو مطلب پرانے ریکارڈ توڑ دیے. اچھا نواب زادہ صاحب، جی نواب زادہ صاحب، یہ جو ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی اور ریاست بھی دونوں ہیں، یہ ان کا بیانیہ ہے کہ وہاں ناراض لوگ ہیں کچھ تھوڑے سے زیادہ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. آپ کیا جو کہ ریاست کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو ناراض اور دہشت گرد میں ذرا تفریق فرما دیجئے کہ کیا واقعی ناراض لوگ دہشت گرد ہیں؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب یہ ناراض بلوچوں سے بات کرنے کی بات ہوئی تھی تو سن 2021 میں پیس پروسیس کو بڑھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ تھی اور اس پہ ہم نے بات چیت بڑھائی تھی، بیٹھک ہوئی تھی اور ایک وے فارورڈ بتایا تھا. مگر آپ کو یاد ہوگا تب اس زمانے میں جب ہمیں ذمہ داری دی اس سے 6 ماہ پہلے کے حالات کیا تھے اور جب تک یہ ذمہ داری ہم نے نبھائی تب کے حالات، اور جب ہم نے وہ عہدہ چھوڑا اس کے 6 ماہ کے بعد حالات کیا تھے. تو اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو آپ کو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ لوگوں نے اکراس دی بورڈ اسے سراہا، لوگوں نے قبول کیا کہ بات چیت کے عمل کو ویلکم کرتے ہیں. مگر وہ حکومت کی طرف سے دوبارہ وہ چیز رکی. اب جب رکی تو اس کے بعد حالات بگڑے، پھر اس کے بعد الیکشن آ گئے. اب سب نے یہ کہا تھا کہ جی انشاءاللہ اگر ہم میں نے فیڈرل گورنمنٹ میں پی ایم نے جو کھانا چھوڑا کیا تھا تو اس میں تمام پارٹیز کے سربراہان تھے. میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دوبارہ موقع دیا اور ہم ایوان میں آئے تو ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. میں اس ٹائم کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ کوئی یہ سمجھے کہ جی تھن میجورٹی ہے، جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے کچھ کرانا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا ایسا قطعاً نہیں ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان ایشو کو پرائیورٹی پہ حل کرنا چاہیے اور آفٹر الیکشن یہ لازماً ہونا چاہیے. مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس دفعہ دھاندلی کا ریکارڈ توڑ دیا جائے گا کہ ہم بات چیت کے عمل کو بڑھانا چاہ رہے تھے جو کہ ملک کے بھی مفاد میں تھا، صوبے کے بھی مفاد میں تھا، لوگوں کے بھی مفاد میں تھا. آج ایک مٹھی بھر عناصر کو بلوچستان پہ مسلط کیا گیا ہے جو کہ یونین کونسل بھی نہیں جیت سکتے ہیں. ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، ان سے مشاورت کی جاتی ہے. اگر ایماناً ایک الیکشن کرا دیں اور وہاں سی سی ٹی وی کیمراز نصب ہوں، وہاں ووٹنگ آپ کرا لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شاید یو سی الیکشن بھی نہیں جیت سکتے ہیں جن کو آپ نے اتنے بڑے عہدے دیے ہیں. اور آپ ساتھ ساتھ اس کو چیک کر سکتے ہیں آن گراؤنڈ کہ گورنمنٹ کا کردار موجودہ حکومت کا کیا ہے جس میں کرپشن کا بازار گرم ہے. یہاں نوکریاں فروخت کی جا رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک صوبے میں آپ کلاس 4 سے لے کے اور الگ الگ پوزیشنز پہ جب نوکریاں بیچیں گے آپ اپنے نوجوان نسل کو کیا درس دے رہے ہیں کہ بچے آپ پیسے سے یہ نوکری خریدو اور آپ ملٹیپلائی کرو، جو 50 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ جو بھی اس کی قیمت ہو، جیسی پوزیشن ہو، آپ تو اس بچے کو بتا رہے ہیں کہ دس از دی وے فارورڈ. اپنا نظام اپنے ہاتھ سے کھوکھلا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
اچھا یہ تو سب کلیئر ہے، آپ فرما دیجیے، آپ نے ساری تفصیل بڑی اچھی طرح بتا دی اور اس میں بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ بالکل واضح ہو جاتے ہیں اور وجوہات بھی سامنے آ جاتی ہیں. لیکن یہ تو بتائیے، یہ جو دہشت گرد ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں، عام لوگوں کو، بے قصور لوگوں کو پکڑ پڑ کے، یہ لوگ جو ہیں یہ ناراض لوگ ہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، اور کہاں سے آئے ہیں یہ، اور کون پشت دیکھیں جی، بنائی کر رہا ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں جو ناراض لوگ ہیں وہ ناراض ہیں. پھر آ جائیں بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی. اب تو پولیٹیکل پارٹیز جن کا آئینی حق ہے، جو اپنے آئینی حق کا استعمال کرتے ہوئے پرامن احتجاج کر رہے ہیں، انہیں آپ احتجاج کرنے نہیں چھوڑ رہے ہیں. ڈیرہ بگٹی میں جب ہمارے بھائی نے جمہوری وطن پارٹی کی طرف سے صوبائی صدر ہمارے کوہرام بگٹی نے کال دی کہ جی بلوچ خواتین کی رہائی عمل میں لائی جائے اور ہم گورنمنٹ کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، ورنہ ہم لانگ مارچ، پرامن لانگ مارچ ڈیرہ بگٹی سے کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. تو دیکھیے گورنمنٹ نے ہمارے 72 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے یہاں کئی ضلعوں سے پولیس بھیجی، جعفر آباد سے لے کے ڈیرہ بگٹی بالکل گھیرے میں لے لیا، کرفیو لگا دیا. ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کسی بڑے دہشت گرد گروہ کے سربراہ کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، کہ اس طرح بالکل جس انداز میں گرفتار کرنے آئے ہیں اور اتنی بڑی نفری کے ساتھ. وہ اگر ایک گاڑی میں بھی آتے تو ہمارا آئینی حق ہے، ہمیں احتجاج کرنے کیوں نہیں دیا گورنمنٹ؟ اپنا اس پہ بھی تو سٹانس کلیئر کرے. آج سردار اختر مینگل BNP کے سربراہ ہیں، وہ بھی تو اپنا آئینی حق، وہ کہتے ہیں میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. اب آپ نے سنا ہوگا گوادر سے جو MP صاحب ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. باقی پارٹیز بھی دیکھیں، ایک آدمی غلط ہو سکتا ہے، ایک آدمی غلط کہے گا، ایک آدمی شاید گورنمنٹ مخالف بات کرے گا، مگر آپ اپنا آئینی حق تو ان سے نہ چھینیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کریں گے. اسمبلی میں بات ہوئی تھی، آپ نے سنا ہوگا، یہ فارم 47 والے جو بلوچستان میں مسلط کیے گئے ہیں، چاہے وہ صوبے کا سربراہ ہو 47 والا یا وہ کوئی دوسرا شخص ہو. تو جب آپ کو یو آر ناٹ دی پبلکس مین، یو آر ناٹ کمنگ بائی دی ووٹ، تو آپ ایسی حرکتیں کریں گے اور ایسے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے کہ حالات خراب ہوں اور آپ جیسوں کی ضرورت ہو، آپ جیسے لوگ اس ضرورت کو پورا کریں. تو یہ ساری چیز سب کے سامنے ہے کہ اچھا نواب کس زادہ طریقے صاحب، کی کیا ناراض لوگوں کے کیا مطالبات ہیں آپ کی نظر میں؟ اگر وہ دور کر دیے جائیں تو بلوچستان کے نہ صرف حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، بلکہ جو دہشت گردی دیکھیے ہے اس کا بھی جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، ناسور کو. میں انیشلی آپ کو یہ بتاتا ہوں، باقی تو ہم نے جس فورم پہ یہ چیزیں کہی تھی وہاں بڑی کلیئرٹی تھی، بٹ آپ کے شو پہ جی جی آپ کے توسل سے میں بلوچستان اور پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تب کا پروگرام یہ کیا تھا کہ دیکھیے بات چیت کے عمل کو بڑھانے سے پہلے ہماری حکومت کو یہ میری تجویز تھی اور اسے تمام نے سراہا تھا، جی جی مگر اس پہ عمل نہ ہو سکا تھا تب، کہ جتنے بلوچستان کے IDPs ہیں جو آپریشن کنڈکٹ ہوا تھا اس کے بعد ایور فورس ٹو لیو، ان کی امیجیٹ واپسی ریہیبلیٹیشن ہو، جن کی تعداد لگ بھگ 3 لاکھ کے قریب ہیں، چھوٹے بڑے ٹھیک افراد تھی. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ مسنگ پرسنز والنٹیرلی 400-500 وہ آپ رہا کیجئے. اس کے بعد میں خود اور گورنمنٹ میں، اور تب کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم لوگ بات کرنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر مالک صاحب گئے تھے، سردار ثناء اللہ زہری صاحب گئے تھے، وہ دونوں نیگوسیشنز فیل ہو گئی تھیں. جی مگر ہم نے کہا کہ وی کی ناٹ افورڈ کہ تیسری دفعہ بھی نیگوسیشنز فیل ہوں. تو ہم بحیثیت گورنمنٹ اینڈ بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بات کر رہا ہوں، ریاست، کیونکہ آئی واز ریپریزنٹنگ بوتھ. میں نے تو بڑا کلیئر بتایا تھا کہ ہم ریپریزنٹنگ پنڈی اینڈ، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ حکومتی لوگ تو آ رہے ہیں، پنڈی سے کوئی نہیں آتا ہے، تو ان کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو اس ٹائم بڑی کلیئرٹی تھی 2021 میں جب یہ ذمہ داری مجھے دی گئی تھی کہ جی آپ
دونوں سائڈ کو ریپرزینٹ کریں گے. یو آر اے پولیٹیکل پرسن بٹ یو آر ریپرزینٹنگ بوتھ سائڈس. جی جی اور ہم نے بھی لوگوں کو یہی چیز کہا تھا کہ جی بات چیت کے عمل کو بڑھاتے ہیں اور آرم سٹرگل چھوڑیے. ہم آپ کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنے ملک آنا چاہتے ہیں, یہاں پہ آپ کو اعتراض ہے, آپ کو گلہ ہے, تو آپ ڈیموکریٹک سسٹم کو اڈاپٹ کیجئے. اور اس چیز پہ ہر کوئی کنونس تھا کہ اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ بہت بہتر عمل ہوگا. مگر یہ اچھا جو موجودہ فارم 47 کے جو لوگ ہیں نا, جی جی تب بھی ان میں سے چند وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے مخالفت کی کہ نہیں آپریشن ہوگا, کیونکہ ان کا مفاد تھا کہ یہاں لڑائی جھگڑا تصادم بڑھے تو ہم جیسوں کی ضرورت ہو. اور ٹھیک. یہ شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے, اور فارم 47 کا عروج ہے بلوچستان میں, اور لوٹ مار کا بھی عروج ہے. اچھا نوازادہ صاحب, آپ حکومت گرانے بنانے اور بلوچستان کے مطالبات کو منوانے کے لیے بڑا آپ کا نمایاں گزشتہ کردار رہا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ رہا ہے جو آج حکومت میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر دیا جائے یہ ٹاسک بلوچستان کا, کیا آپ اکیلے جو ہیں اس چیز کو نیگوشیشن کر سکتے ہیں, یا وہ لوگ جو آج اپوزیشن میں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں, آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں, کہ ان کے ساتھ مل کے آپ بلوچستان کے اس اہم مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں جب یہ ذمہ داری دی تھی, اس کے بعد تو بیک فٹ پہ یہ خود چلے گئے. جی ہم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی نیگوشیشنز کی. جی جی آپ اگر تب کے خبریں دیکھیں, وہ حالات دیکھیں, تو دھماکے حملے خاصے کم ہوئے تھے. تو یہ ایک میسج تھا کہ یس, اس عمل کو بڑھایا جائے اور چلایا جائے, اور اس کو تقریباً سب نہیں تو بیشتر حلقوں میں قبول کیا گیا تھا. مگر یہ جو چند لوگ ہیں جو فارم 47 کے بڑے نام ہیں بلوچستان میں, نمایاں چہرے ہیں, انہوں نے تب بھی اس کی مخالفت کی تھی. اور ہم نے بڑی کلیئرٹی بتائی تھی کہ یہ گورنمنٹ اور ریاست یہ چاہتی ہے کہ بات چیت کا عمل بڑھایا جائے اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے, کیونکہ لڑائی ہے اس کے بعد یقیناً بات چیت سے ہی مسئلوں کے حل نکالتے ہیں. جی لڑائی کے اوپر پھر لڑائی وہ مسئلے کے حل تاریخ گواہ ہے آج تک نہیں نکلے. اگر یہ یہاں پہ کوئی نئی ایسی چیز نکالتے ہیں تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اور اس ٹائم بلوچستان کے ایشوز اتنے کمپلیکس ہو گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر 2021 میں یہ مسئلے کا حل نکالتے, کیا آج کا موجودہ بلوچستان کی یہ حالات ہم, آپ اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا اسے دیکھتی؟ بالکل نہیں دیکھتی. یہاں صورتحال بالکل مختلف ہوتی. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ برائے کرم رحم کیجیے اپنے ملک پہ, رحم کیجیے اپنے سرزمین پہ. اچھا, کل ریاست سنجیدہ, حکومت اور ریاست سنجیدہ نہیں تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی اس مسئلے پہ حکومت اور ریاست سنجیدہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے مل بیٹھ کر گرینڈ مذاکرات کے ذریعے حل کر لیا جائے؟ دیکھیں, شروع میں تو سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, مگر یہ جو فارم 47 کے کچھ نمایاں چہرے ہیں نا بلوچستان میں, انہوں نے تب بھی اور کہا. نواب زادہ صاحب, آپ ڈائریکٹ جا کے کیوں نہیں, آپ کے لوگ ڈائریکٹ جا کے بجائے صوبائی حکومت کے, آپ کی تو دسترس وفاق تک ہے, آپ لوگوں کی دسترس تو ریاست تک ہے, مقتدر حلقوں تک ہے, تو پھر آپ ڈائریکٹ وہاں پہ کیوں نہیں بات کر لیتے؟ کیوں 45 47 سے بات کر رہے ہیں, اور کیوں امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ اسی وجہ سے تو فارم 47 سے لوگوں نے کہا اللہ نہ کرے کہ ہم فارم 47 کے نمایاں چہروں سے بات کریں. دے آر ناٹ کریڈیبل انف. اور ان سے کیا بات کریں, کیوں بات کریں, ان کی سیاسی قد کاٹ کیا ہے, ان سے کس چیز کی امید لگائی جائے؟ جب انہیں عوام نہیں لائی ہے, لانے والے دوسرے لوگ ہیں, تو ان سے بات آخر کیوں کریں؟ کل کو ان کو اٹھا کے اگر وہ ایک طرف کر دیں, جو ان کے لانے والے صاحب اقتدار ہیں, حقیقی صاحب اقتدار ان کے, جو ان کے آقا ہیں, تو آپ بتائیں تو ان سے کیا بات کی جائے؟ اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو احتجاج ہے, آپ کے جو دھرنے وہاں بلوچستان میں شروع ہوئے ہیں,
کیا ان دھرنوں سے حکومت، وفاقی حکومت اور ریاست مجبور ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو کہ طاقتور ہیں اور فیصلہ ساز ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو حل کر لیں گے، آپ سمجھتے ہیں، اور ہو جائیں گے یہ؟ دیکھیں بلوچستان کی تو بے شمار کمپلیکس ایشوز ہیں، مگر اس ٹائم موجودہ تمام لوگ بلوچستان کے یہ بات کر رہے ہیں اپنی اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے، مگر دیکھیں ابھی سردار اختر مینگل سے ہمارا رابطہ ہے، ان کا ہمارے ساتھ ہے، اب جمعیت سے بات ہوئی ہے، اب ظاہر ہے اس طرح باقی سیاسی پارٹیز سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو رہائی بلوچ خواتین کی ہے اس کو عمل میں آنا چاہیے، اس کے علاوہ باقی چیزیں تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال صرف یہ بات ہے کہ یہ ہو۔ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی، ڈیرہ بگٹی اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں آپریشن ہوا، یہاں زمینیں آج دن تک قبضے میں ہیں، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، ہم نے کچھ نہیں کہا، یہاں جب دل کرتا ہے جیسے دل کرتا ہے یہ کچھ بھی کرتے ہیں، فارم 47 کیا، ہم سے ہماری سیٹیں چھینے گئی، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، مگر دیکھیں بلوچ خواتین کی رہائی بنتی ہے اور انہیں رہا کرنا ہوگا۔ اچھا، آپ نے اور سردار اختر مینگل صاحب نے بھی ڈیڈ لائن دی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ ڈیڈ لائن کراس ہو جاتی ہے اور آپ کا یہ جو مین مطالبہ ہے وہ پورا جو اب تک نہیں ہوا نہیں ہوتا، تو کیا پھر مستقبل کا لائے عمل ہے، اور کیسے آپ اس محرومی کی تحریک کو جو ہے وہ کامیابی میں بدل سکتے ہیں؟ دیکھیے احتجاج، پرامن احتجاج پاکستان میں ہر شہری کا حق ہے، اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہم نے خواتین کی رہائی کے لیے یہ احتجاج کرنا چاہا جس پہ ہمارے بھائی گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ڈیرہ بگٹی میں کرفیو لگا دی گئی، یہاں ہزاروں جوان پولیس لیویز کے دوسرے ضلعوں سے بھی لا کے یہاں کھڑے کر دیے گئے، یہاں لوگوں کو خوف ہراساں کیا جا رہا ہے کہ باہر نکلیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جمہوریت ہے یا جمہوریت نہیں ہے، اور اب تو لگتا ہے کہ فارم 47 بس 47 ہی ہے انہیں، اور یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی شاید یہاں ضرورت رہے اور کچھ عرصے زیادہ کے لیے رہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی گوہرام بگٹی جو ہمارے صوبائی صدر ہیں پارٹی کے، انہیں گرفتار کیا ہے اور حراست میں رکھا ہے، اور وکلا کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا ان سے۔ ابھی اس کی بابت پہلے ہم 6 تاریخ کو شٹر ڈاؤن کر رہے تھے، پھر سردار اختر مینگل سے بات ہوئی، اب مشاورت کے بعد جس پہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے، 7 تاریخ کو ہم لوگ شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں جمہوری وطن پارٹی، اور 8 کو جو ہے پہیا جام ہڑتال ہے پورے صوبے بھر میں۔ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے طریقوں سے آپ کی تحریک کامیابی میں بدل کرنے سکتی کا ہے؟ حق رکھتے ہیں۔ جی جی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب ایک بھرپور مل کر ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو کے آپ احتجاج کریں گے، دھرنے دیں گے، تحریک چلائیں گے، تو یہ تحریک کامیابی میں بدل سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس طرح؟ دیکھیں یہاں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، بلوچستان کی موجودہ صورتحال کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنگل جو بات ہے، جو موٹی بات ہے کہ ان خواتینوں کو رہا کریں، باقی تو ایشوز پہ ہم ساری پارٹیز اے پی سیز بھی بلا کے اس کو ایڈریس بھی کریں گے اور جوائنٹلی ایڈریس کریں گے اور اس تحریک کو چلا سکتے ہیں، مگر اس ٹائم موجودہ جو بات ہے ان خواتین کی امیجیٹ رہائی ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ نے یہ مطالبہ کیا اور وفاق کے آپ بڑے قریب رہے ہیں، آپ نواز شریف، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بڑا ٹائم گزرا ہے، آپ نے کیا ان سے بات نہیں کی ہے؟ جی دیکھیں ہمارا تعلق میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہے، شہباز شریف صاحب بھی ان سے بھی ہے، میں شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں بھی رہا ہوں، ہم لوگ ایک ہی اسمبلی میں رہے ہیں ماضی میں، مگر ابھی اس طرح بلوچستان کی موجودہ صورتحال پہ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ نہیں تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کے اختیار میں یہ بات ہے ہی نہیں، آپ اگر بات بھی کر لیں تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک کہ فیصلہ ساز جو ہے وہ اپنی رائے نہ بدلیں، اپنی سوچ نہ بدلیں؟
دیکھیں فیصلہ ساز کو اصولی طور پہ بلوچستان کے ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے فارم 47 کو تو جن کو انہوں نے بلوچستان پہ مسلط کیا ہے، پہلے تو سب سے پہلے تو وہ انہیں گھر بھیجیں اصولی طور پہ، ٹھیک اگر ہے، ہم اصول کی بات کریں، ٹھیک کیونکہ بلوچستان نے یہ ثابت کیا ہے اور بلوچستان نے بڑا کھل کے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والوں کا بلوچستان پہ نام نہاد لوگوں کو مسلط جو کیا ہے وہ بلوچستان قبول نہیں کر رہا، اور یہ جو چہرے بٹھائے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہ تو بڑا کھل کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کے لیے دو رائے نہیں ہے. اچھا نوزر صاحب، آخری سوال یہ، آپ اس جواب کو، اس کے سوال میں بارہا کر چکا، لیکن آپ نے اس کا جواب جی جو ہے وہ کلیئر نہیں ابھی تک دیا. میں کہہ رہا ہوں ہلو، کہ ناراض لوگ جو ہیں، احساس محرومی کا جو شکار لوگ ہیں، آپ کی ان آواز کے، جی، جو آپ بلوچستان کے محروم طبقات ہیں، جو ناراض لوگ ہیں، ان کے مطالبات پورے ہونی چاہیے. جو سیاسی جو گرفتاریاں ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے. مسنگ پرسن کو بھی جو ہے ان کے بارے میں معلومات ملنی چاہیے. لیکن ناراض لوگوں میں اور دہشت گردوں میں فرق بھی تو ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ریاست کو سلوک کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں ناراض کے ساتھ الگ اور دہشت گرد کے ساتھ الگ جو ہے طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور آپ اس کو فیور کریں گے؟ دیکھیے، موجودہ صورتحال میں جو یہ فارم 47 کے نمایاں چہرے جو بٹھائے گئے ہیں، ان سے تو کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور ان کی تجاویزوں پہ بھی کوئی عمل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات ہے کہ جہاں تک بات چیت ہے، یس، بات چیت ضرور ہونی چاہیے، مگر حقیقی نمائندوں سے ہونی چاہیے. فارم 47 سے نہیں کرے گا. نہیں، ان کا بات اپنا چیت تو ناراض لوگوں سے ہوگی نا، پبلک میں دہشت گردوں سے کوئی تو نہیں رولس ہوگی. نہیں وہ ہے. جو پہاڑیوں پہ چڑھ گئے ہوئے ہیں اور ریاست کو نہیں مار رہے، ان سے تو نہیں نا ہوگی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو بات چیت نہیں کرنا چاہتا ان جی سے جی، بالکل بات چیت نہ کریں. ٹھیک بات ہے، چیت کرنا چاہتا ہے ان سے تو بات چیت ہونی ٹھیک ہے، چاہیے نا. ٹھیک ہے، اس میں تو بات کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 آخر نیگوشیشنز کے بعد ختم ہوئے نا. ورلڈ وار 2 کو ختم کرنے کے لیے ورلڈ وار 3 تو نہیں لانچ ہوتا. جی جی جی، آپ کی آواز، جی جی. دروازہ میرا خیال مگر حقیقی لوگوں کے ساتھ. نہیں، لیکن دہشت گردی کو تو آپ میرا خیال کنڈیم کرتے ہیں نا، جو بلوچستان میں ہو رہی ہے، اور جو ان کے پس پردہ ان کو حمایت کر رہے ہیں جو ان کی. جمہوری وطن جمہوری وطن پارٹی نے جمہوری وطن پارٹی ہر فوج کسی نہتے کا قتل ہوا اسے کنڈیم کیا ہے. جی جی، ٹھیک ہے نا جی. اس پہ کسی کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی کہ ایک نہتا معصوم اپنی جان کھوئے، ٹھیک ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہو خواہ وہ کہیں بھی ہو. ٹھیک اللہ ہے. تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا ناحق قتل ہو تو پوری انسانیت کا قتل ہے. انسان کو بچایا تو پوری انسانیت کو آپ نے بچایا. یہ تو بڑا واضح ہے. اچھا نواب صاحب، آخری بتا دیجئے کہ بلوچستان میں کیسے امن آ سکتا ہے اور کیسے دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. جی، آخری سوال. بلوچستان پہ مسلط کیے ہیں، فارم 47 لائے گئے ہیں، اور تاریخ کی سب سے بڑی ریگنگ کے نتیجے بلوچستان پہ لوگ مسلط کیے گئے ہیں. ان لوگوں کو ایک ہٹا کے سلیکشن کم سے کم عوام کی اونرشپ تو ہو، عوام قبول تو کرے اسمبلی میں بھیجے ہوئے لوگوں کو، جن کو ان کے ووٹ سے بھیجا جائے، نہ کہ کسی کی خواہش پہ بھیجا جائے. بہت باقی چیزیں شکریہ جی نواب کی جا صاحب. سکتی ہیں. نوابزادہ شاہ زین بگٹی صاحب، سربراہ جمہوری وطن پارٹی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم دیا. ناظرین، بلوچستان کا ہر درد دل رکھنے والا جو لیڈر ہے، جو عوامی لیڈر ہے، جو عوام میں سے ہے،
اس کی رائے ایک ہی ہے کہ گفتگو ہونی چاہیے، مذاکرات ان سے ہونے چاہیے جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ جب تک ہم ان کو ایک ٹیبل پہ نہیں بٹھائیں گے اور ان کے ساتھ سنجیدگی سے ان کے جو مطالبات ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے، ان کو نہیں سنیں گے، تو معاملات جو ہیں وہ نہیں سدھریں گے۔ اگر آپ نے بلوچستان میں قیام عمل لانا ہے تو وہاں کے عوامی نمائندوں کو سامنے لانا ہوگا، اور ان عوامی نمائندوں کو بااختیار بنانا ہوگا، ان سے بات جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ اگر ہم ریاست اور حکومت ان سے بیٹھ کر بات کرے گی تو معاملات سلجھ بھی سکتے ہیں اور حالات جو ہیں وہ بدل بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔